تلاش کے ساتھ حاضر خدمت. پرویز مشرف ایک نام ہے، ایک شخصیت، ایک کردار تاریخ کا ایسا ہے جو اقتدار کے سے نکل جانے کے بعد، سالہ سال گزرنے کے بعد آج بھی میرے سامنے سوالیہ نشان بن کے کھڑا. وجہ کیا ہے؟ ایک طرف دعوے ہیں کہ انجام تک پہنچایا جائے گا، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ نہیں، اداروں کے ساتھ کشیدگی آ جائے گی، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے. مفاہمت کی باتیں آتی ہیں، ڈیلز کی باتیں آتی ہیں جن کو اوور ٹرن کر دیا گیا ایٹ دا ٹاپ کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ ڈیل کی تھی. یہ ہیں خبریں. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے مختصر ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ سوال کا کوئی حل، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی، کوئی قیادت منطقی انجام تک یہ مسئلہ کسی بھی جانب جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ اس پیرالسس کی، یہ پیرالائز ہوا ہوا کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسا یعنی ایسا شخص جس نے ایک فوجی انقلاب کیا یا کو کیا اور اس کے بعد وہ وردی میں ہی وہ اس کی ٹرانزیشن ایسے ہوئی کہ وردی سے وہ سویلین بن گیا اور ریزگنیشن دے کے وہ باہر آ گیا، اس کے بعد وہ ملک سے باہر گیا اور واپس آ گیا. ان کی مسکیلکولیشن تھی نہیں تھی، ان کا کام وہ جانے. میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا ہمیں، چونکہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کہاں کسی ادارے کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ سابق فوجی صدر کے ساتھ اب کیا کریں؟ ضیاء الحق تو فضا میں چلا گیا، ایوب خان کا بات ہی اور تھی، یاجا آ گیا، یاجا کی بات بالکل اور تھی، ملک ٹوٹ گیا. لیکن یہاں پہ تو ایسی کوئی صورت ہے. تو پرویز مشرف کا معاملہ آخر میری ہیڈ لائنز کی، میری سرخیوں کی، میری ٹاک شوز کی، میری یعنی یہ جگہ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ کیوں میرے مسئلے سامنے نہیں آ رہے؟ میرا مسئلہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے. کیا مسئلوں کی میرے پاس کمی ہے جو میں اس بات پہ روتا رہوں اور بحث کرتا رہوں کہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں، پرویز مشرف کے ساتھی تو بہت رہے لیکن جب سے مشکل میں ہے کم ہی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. احمد رضا قصوری صاحب کو یہ داد بہرحال دینی پڑتی ہے کہ وہ اب بھی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں. ویلکم کرتے ہیں جناب قصوری صاحب. پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کریں گے جناب رانا افضل صاحب، شکریہ ادا کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے جناب شوکت بسرا صاحب. اور خیر مقدم کرتے ہیں امیر العظیم صاحب کا، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق. شگفتہ شاعر لیکن سنجیدہ کالم نگار جناب خالد مسعود صاحب. اور تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے جناب محمود الرشید صاحب. پہلا سوال تو ظاہر ہے کہ میں منتخب قیادت سے پوچھوں گا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا تھا تو پھر اس کو شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ غلط فہمی آپ کو کیسے ہو گئی کہ منطقی انجام تک نہیں پہنچانا؟ سپریم کورٹ میں جب کیس چلا گیا اور وہ کیس آج ڈسکس ہو رہا ہے اور عدلیہ کے ہاتھ میں وہ کیس چلا گیا، گورنمنٹ کے پاس جو ایویڈنس تھا گورنمنٹ نے کورٹ میں جمع کرا دیا، تو منطقی انجام تک تو ابھی جوڈیشری پہنچائے گی. حکومت وقت نے اپنا فرض نبھایا اور میں سمجھتا ہوں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی. پرویز مشرف کا پروٹوکول وہی ہے جو بطور صدر اس کے پاس تھا. جب وہ ریٹائر ہو کے سویلین صدر کے بعد جب وہ بطور سویلین پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے استعفیٰ دیا ہے اور 2008 کے الیکشنز کے بعد جب وہ لاہور آتا تھا تو اس کو یہاں بھی وہی پروٹوکول ملتا تھا، لاہور میں شہباز شریف کی حکومت دیتی تھی. آج بھی وہی پروٹوکول مل رہا ہے. جو آپ کے ملک کے اندر کوئی قیدی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر کیس چل رہا ہے، اگر اس کی بھی حفاظت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اگر اس کو تمام قیدیوں کو یہ آپ سہولت دیتے ہیں. اب آپ اگر جو آگے پیچھے ڈالے چلتے ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عزت افزائی کے لیے چل رہے ہیں، وہ قیدیوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، لیڈروں کے ساتھ بھی چلتے ہیں. مقصد فرق ہے. یہ قیدی نے بھی واہ واہ واہ. جی قصوری صاحب، دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرا دیا، اللہ دیتا بنام چراغ دین، اسی اللہ دیتا چور کا بچہ ہے اور چراغ دین جو ڈاکو ہے اس کے درمیان الیکشن ہو گیا، 10 کروڑ روپے کا بجٹ لے کے آ گئے. اس کو ڈیموکریسی، دس از ناٹ اے ڈیموکریسی، یہ ہے پروسیجرل ایسپیکٹ آف ڈیموکریسی. اس کا جو سبسٹینٹیو ایسپیکٹ آف ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت کی روح ہے، وہ ہے گڈ گورننس اینڈ ڈیلیورنس. کہ آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ اچھا لیکن قصوری صاحب بات یہ ہے کہ اس کیس کو بھی لیتے ہوئے جو دھمکی آمیز لہجہ خود آپ نے بھی اپنایا، یعنی آپ ہمیں ڈراتے رہے کہ فوج کو پسند نہیں کرے گی، آپ ہمیں ڈراتے رہے کہ اس سے کوئی ایڈونچر ہو جائے گا، جمہوریت کا نظام ہی اوپر نیچے ہو جائے گا. اس حد تک بھی دھمکانا، ہم تو پہلے ڈرے سامنے مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، آپ مزید کیوں ڈراتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھیں کہ آپ کی جو طاقت ہے، آپ جرنلسٹوں کی طاقت کیا ہے؟ آپ کی طاقت قلم ہے اور کیمرہ ہے.
آپ جس کے پیچھے لگ جائیں کیمرہ اور قلم سے آپ اس کے لیے زندگی جیرن کر دیتے ہیں. ہماری طاقت کیا؟ ہمیں زبان دی ہے وکیلوں کو اللہ تعالیٰ نے. ہماری طاقت زبان. ہم کسی کو بری بھی کرا دیتے ہیں اور اس کو سزائے موت بھی دلوا دیتے ہیں. تو میں نے کہا اس برادری کے پاس اس کی طاقت بندوق ہے. یہ حقیقت ہے نہیں. یہ میں نے کہا برادری پہ تو برادری انہوں نے شامل دکھا دی کہ جب انہوں نے ان خواجگان نے کہا کہ جناب کمانڈو بھاگ گیا تو جنرل رحیل شریف نے جا کر اپنا غازی بھروٹا جو کہ کمانڈوز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس نے وہاں سمبولکلی وہاں سے جا کے بیان دیا اور پہلے 3 منٹ انہوں نے مووی دکھائی کہ کمانڈو کی ٹریننگ کتنی مشکل ہے کہ وہاں تو جو فوج سے بھی جاتے ہیں ان کو بھی 2-3 منٹ کے بعد ان کو باہر آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ دکھا کے انہوں نے کہا کہ یہ کمانڈو ڈربوک ہو سکتے ہیں. اور وہاں انہوں نے کیا بیان دیا کہ جہاں ہم دوسرے اداروں کی عزت اور احترام کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنی بھی عزت کریں. بڑا انوسنٹ کا بیان دیا. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. دیکھتے رہیے دنیا. جی میرے اصل میں میرا خیال ہے جو آپ نے مقدمہ پیش کیا ہے کہ جب مہنگائی ہے اور کرپشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کی موجودگی میں کیا جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومتیں اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی. ہمارا ایک آئین ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے, ایک بہت بڑی بیوروکریسی ہے جو عوام کے ٹیکسوں سے چلتی ہے. فوج جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, عدلیہ نے ٹرائل کرنا ہے, حکومتوں نے مہنگائی اور کرپشن پہ قابو پانا ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے پر قابو نہ پایا تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کر اس کا احتساب ہونا چاہیے. ایک وقت تھا کہ خود جنرل صاحب یہ فرماتے تھے کہ جی مجھے استثناء ہے. اب وہ استثناء ختم ہو گیا. معاملات جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے, باقی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ بھئی اگر آپ اس کے آگے پیچھے تو بہت چلواتے ہیں اور ٹرکس بھی آتے ہیں لیکن اتنا عرصہ جو ہے وہ کورٹوں میں پیش نہیں ہوتے رہے اور جا کے ایک میڈیکل اسپتال کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ بھی حکومت کی اور پروسیکیوشن کی کمزوری تھی. ہاں جی. اب جب تک آپ ان ساری کمزوریوں کو پورا نہیں کریں گے اور اس ملک میں جب تک مقتدر لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا اس وقت تک تو آپ پکوڑے بیچنے والے کا بھی احتساب نہیں کر سکیں گے. بسرا صاحب آپ اس کا یعنی کس کو یعنی یہ جو ایک سائیکل کا یعنی دائروں کا سفر ہے, میں اس بات سے نہیں کہتا کہ بالکل ٹھیک ہے ایک ہی مسئلے کو نہیں ہو لیکن کرنا چاہیے. ٹھیک فرمایا انہوں نے, لیکن پھر وہ ہوتا ہوا دکھائی بھی تو دینا چاہیے. انیک پرویز مشرف ممنون میاں جیسا ہومیوپیتھک صدر نہیں تھا. وہ ہومیوپیتھک جس کا فائدہ نہ نقصان. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین صدر تھا جس کے جو چیف ایگزیکٹو بھی تھا, صدر پاکستان بھی تھا, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی 58(2)B کے ذریعے جس کے ذریعے پل جھپکتے اسمبلیوں گھر بھیج دیا جاتا تھا. آصف علی زرداری صاحب نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے سیاسی ویژن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حکمت عملی اپناتے ہوئے نہ اسے یونیفارم اتروائی بلکہ اس کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے چلتا بھی کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو باڈی از ابو لا, نو باڈی از اے سیکرٹ کو. لیکن حکمرانوں نے جو روش اختیار کی سلیکٹو جسٹس کی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے تابوت میں کیل ٹھونک دیا انصاف کے. دیکھیں انصاف کا قتل اس طرح ہوا جب آپ نے کولیبریٹرز کو, ایڈرز کو, ابیٹرز کو چھوڑ دیا, صرف پرویز مشرف کو ٹارگٹ کیا گیا تو پوری معاشرے کی پوری دنیا کی انگلیاں اٹھی. جو ابھی قصوری صاحب نے کہا اگر ان تمام لوگوں کو آج دیکھیے ان کی کیبنٹ کے اندر امیر مقام ہو, ماروی میمن ہو, زاہد حامد ہو, آپ ان کے آدھے ایم این ایس دیکھ لیجئے, وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے پرویز مشرف کو وردی میں منتخب کریں گے. میں سمجھتا ہوں موجودہ حکمرانوں کی یہ مجرمانہ غفلت ہے کہ پرویز مشرف نے ملک کا آئین توڑا, لال مسجد کے شہیدوں کو قتل کیا گیا, وہاں پر اکبر بھگٹی کو قتل کیا. یہاں پر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک جیب کاٹنے والا 100 روپے کی جیب کاٹ لے, اس کی 6 مہینے بیل نہیں ہوتی, اور وہ پرویز مشرف, ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم سزا دلوائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جن لوگوں نے جب پرویز مشرف کے ساتھ ایک کاغذ پہ پاؤں اور ہاتھوں کے انگوٹھے لگا دیے. مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ نون لیگ انہوں نے کیس خراب اس طرح کر دیا ہے کہ پرویز مشرف کو جب قانون کے دائرے میں لایا گیا تھا وہ تمام لوگ جس وقت جو اس کے ساتھ تھے آج اگر وہ قانون کے دائرے میں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کہیں نہیں جا سکتا تھا. آج میری یہ پریڈکشن ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے, مسلم لیگ نون جو ڈیلوں کی بےتاج بادشاہ ہے راتوں رات نکل جاتی ہے. پرویز مشرف کا جس طرح انہوں نے ٹرائل کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. جی محمود رشید صاحب,
کیا یہ معاملہ مس ہینڈل ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کی قطع نظر تحریک انصاف، آپ ویسے آپ کی سیاسی کارکن ہیں، آپ ایسا میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتا ہوں جی۔ مسلم لیگ نون نے پچھلے انتخابات کے دوران اس کے اوپر بہت بات کی کہ ہم جنہوں نے شب خون مارا تھا، ہم آرٹیکل 6 کے تحت انہیں ٹرائل کریں گے اور ان کو الٹا لٹکائیں گے، اور یہ ساری باتیں انتخابی مہم کے دوران ہوتی رہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کریں۔ دیکھیں، اس کی بہترین مثال ترکی کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں ابھی جمہوری نظام بالکل کمزور ہے، یعنی پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہلی دفعہ ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کر کے تو دوسری جمہوری حکومت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ایک مقتدر سابق فوجی عامر کے بارے میں کہیں کہ ہم الٹا لٹکا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، وہ سارے ایک انتخابی نعرے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر تو حکومت نے پرفارمنس دی ہوتی پچھلے 14 ماہ کے اندر، کوئی لوگوں کو ریلیف ملا ہوتا، کوئی روزگار بہتر ہوا ہوتا، کوئی مہنگائی کنٹرول ہوتی، کوئی لوڈ شیڈنگ کم ہوتی، اور یہ گریجولی معاشی اپنے استحکام کے بعد، میں نے جیسے ترکی میں کہا کہ وہاں کئی دفعہ اسمبلیوں کو انہوں نے ڈسمس کیا، پولیٹیکل لیڈرز کو بین کیا اور پارٹیوں کے اوپر پابندی لگائی، لیکن وہاں کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی انہوں نے انتہائی زیرک انداز سے اور وزڈم کے ساتھ دائیں بائیں راستہ بناتے ہوئے الجھے نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آہنی ہاتھوں کے ساتھ انہی جرنیلوں کو اور اسی فوج کو بالکل کھڈے لین لگایا ہے اور ان کو ٹرائل بھی کیا۔ اس کے بعد دوبارہ ریسنٹلی یہ جو بڑا کرائسس ہے، چودھری نثار آج کل خاموش ہیں، پچھلے 2 ماہ سے ساری قوم کو پتا ہے۔ چودھری نثار صاحب کمٹمنٹ دے کے آئے، انڈرٹیکنگ دے کے آئے کہ جناب یہ فرد جرم عائد ہو لینے دیں، وہاں تک آپ چلنے دیں، اس کے بعد جب فرد جرم عائد ہو جائے گی اس سے آگے ہمارا کوئی لین دین نہیں، اور یہ جہاز میں بیٹھ کے یہ اڑ جائیں۔ جب فرد جرم عائد ہو گئی، یہ میاں صاحبان دوبارہ انہوں نے جس طرح پہلے کسی بھی ڈیل کے اوپر اور کسی بھی وعدے پہ عمل نہیں کیا، اس وعدے سے بھی مکر گئے، اور ان کی ایک پوری تاریخ ہے، وعدہ کرنا ہے اور اس کو پورا نہیں کرنا۔ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، دیکھتے رہیے دنیا جی۔ ویلکم بیک۔ خالد مسعود صاحب، گفتگو سواری آپ نے سنی، کیا آپ کا رد عمل ہے جی؟ پرویز مشرف، دیکھیں وہ تو اپنی زندگی میں کچھ لوگ بھوتنی جیسے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں انیک بات یہ ہے کہ ڈرونا بھوت ڈراؤنا ہی ہوتا ہے، ان کو خواب میں آ کے ڈراتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھوت ہمیشہ ڈراؤنا ہوتا ہے۔ مطلب ہم نے کبھی خوبصورت بھوت کا کبھی دادی نانی کے قصوں میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ بھوت کہہ دینا کافی تھا۔ دیکھیں انیک بات یہ ہے کہ ہمارا ہر آدمی کا اپنا اپنا سٹانس ہے اور ہمارا سچائی اپنی اپنی ہے۔ مثلا ہم ماضی کو کریدتے ہیں بیٹھ کے کہ فلاں نے یہ ڈیل کی، فلاں نے یہ ڈیل کی، فلاں نے یہ ڈیل کی۔ میرا خیال ہے یہ جو ڈیلوں کا قصہ ہے نا، اس پر ایک تو مٹی ڈالنی چاہیے، چوری شجاعت صاحب کی زبان والی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ڈیل پہ جائیں گے، اس حمام میں سارے ننگے ہیں، ہر بندے نے ڈیل کی ہوئی ہے۔ دیکھیں ابھی اپنا محمود رشید صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں عمران خان نے ریفرینڈم میں سپورٹ کیا تھا پرویز مشرف کو، طاہر القادری صاحب نے کیا، ہاں جی ہاں ہم آپ کے ساتھ۔ اچھا بات یہ ہے، بینر لگا ہوا ہاں جی ہاں ہم آپ کے ساتھ، طاہر القادری کا بینر۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں نا، اگر اس پر کوئی بندہ شرمندہ ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ 10 سال کی میاں صاحب نے ڈیل کی، مکر گئے۔ اس کے بعد اے پی سی لندن میں ہوئی، انہوں نے وہاں جو طے کیا تھا اس سے مکر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا وعدہ کیا، اچکزئی عمران خان جماعت اسلامی یہ بائیکاٹ کر کے گھر بیٹھ گئے، میاں صاحب نے الیکشن لڑ لیا۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے تحریک چل رہی تھی جب یہ جیل میں تھے، نواب رسول اللہ وغیرہ کے ساتھ کیمپین چلنی تھی۔ اچھا زرداری صاحب کے جو ڈیل اور معاہدوں کے بارے میں مطلب بندہ کیا کہے، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے، وہ خود معاہدہ کر کے مکر گئے۔ پرویز مشرف صاحب کے جو حامی ہیں مطلب یہ ساری باتیں کرتے ہیں، فلاں نے ڈیل کی، فلاں نے ڈیل کی۔ یہ امیر العظیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس دن اسمبلی میں موجود تھا، 17ویں ترمیم تھی۔ 17ویں ترمیم کے وعدے پہ پرویز مشرف صاحب نے کہا جی میں وردی اتار دوں گا فلانی تاریخ کو، آپ 17ویں ترمیم منظور کر دیں۔ 17ویں ترمیم منظور ہوگی، پرویز صاحب نے مشرف صاحب نے کہا کون سا وعدہ کون سا کچھ میں نہیں اتارتا۔ انڈیمنٹی انہوں نے دی۔ اچھا انڈیمنٹی انہوں نے دی، لیکن دیکھیں خود زبان کو چیز ہے، وعدہ کو چیز ہے نا۔ پرویز مشرف صاحب اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں سب کے وعدے ہیں ایسے ہی،
चौधरी परवेज इलाही साहब जमहूरियत के नारे मारते फिरते हैं, ये कहते थे कि 10 बार परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर बनवाएंगे। तो इस पर भेजे लानत कि क्या डील थी क्या नहीं थी, बातें करते। लेकिन मुसीबत ये है कि हमें मतलब बुजदलों की जोड़ी से बड़ा वास्ता पड़ा हुआ है। जो मुकदमा चलाने वाले हैं ना उनके तप्पड़ हैं, और जो इस वक्त जिस पे मुकदमा चल रहा है उसकी बहादुरी के आप जितने मर्जी झंडे उठाएं, वो गलती से आया है। मरवाने वाले ऐसे लोग थे, अपना जो ये कसूरी साहब जैसे जिन्होंने बुलवाया। अब अगर वो गया, आप मेरी बात लिख लें, उसने सारी उम्र पाकिस्तान की सरहद से 70 मील दूर से गुजरना है, कभी नजदीक नहीं आएगा। जी राणा साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बहुत सारी बातें मेरे लिए, बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं दोस्तों ने। देखें बात यह है, परवेज मुशर्रफ साहब जब अपने पूरे जोश और जोबन पे थे तो फौजी अफसरान की जो एसोसिएशन है उन्होंने देखा कि ये बंदा अब फौज को बदनाम कर रहा है, अब ये इसको उतर जाना चाहिए, इसका इक़्तिदार बड़ा तवील हो गया। उन्होंने एक जुलूस भी निकाला और एक स्टेटमेंट दी। तो जब स्टेटमेंट दी तो प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि ये आपके तो अपने फौजी जो हैं वो आपके इस इक़्तिदार के खिलाफ हो गए। तो उन्होंने कहा ये रिटायर्ड फौजी हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं वर्दी में हूं और फौज वर्दी वाली जो है वो अहम है, ये चले हुए कारतूस जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं। आज परवेज मुशर्रफ साहब चले हुए कारतूस हैं। और दूसरी बात, आखिरी बात करूंगा, उनके ऊपर 3 मुकदमे चल रहे हैं। बुगटी का कत्ल भी सजाए मौत वाली मुकदमा है, बेनजीर भुट्टो का कत्ल भी उनके ऊपर सजाए मौत वाला मुकदमा है, और आइन को तोड़ने का मुकदमा भी उनके ऊपर सजाए मौत वाला मुकदमा है। दुनिया का कोई कानून एक कैदी के साथ जो डील है वो उसको मानता नहीं है। कैदी के साथ अभी आप मेरे साथ ये जितने लीडर बैठे हैं, ये मेरी मुट्ठी में दे दें, इनकी मैं बाजू मरोड़ूंगा, फिर बोलूंगा डील कर लो, ये सब करेंगे। तो कैदी के साथ डील करने को राणा साहब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तख्तादार पे लटक गए थे, उन्होंने एक आमिर के साथ मुआहदा नहीं किया था। बात ये है, बेनजीर भुट्टो साहब ने शहादत लेने मुआहदा नहीं किया। वो जाते हुए ये भी कह गए, शेर हैं, वो जाते हुए कुछ है करते कुछ। नहीं, अब सुन लें, भुट्टो साहब जाते हुए कह गए और ये बयान छप चुका है कि तख्तादार पे लटक गए, मेरे अपने वकीलों ने मुझे मरवाया, मेरे अपने साथ। इसको छोड़ दें, लेकिन उन्होंने तख्तादार को चूमना पसंद किया। मैंने अपनी बात हमें यहाँ पे ये करना है। कसूरी साहब बैठे हैं, सिर्फ एक बात ये है कि राणा साहब का कहना कि कैदी से जो डील है उसको कोई नहीं मानता, लेकिन कम से कम कैदी को तो डील माननी चाहिए। अब जमीनी हकायक ये है कि नारे आपके अपनी जगह, लेकिन आप उसे V8 से नीचे उतार नहीं सके। लेकिन जी V8 तो वो हॉस्पिटल गया, आप में से जुर्रत नहीं किसी के परिंदा पर मार सके। वो आज उसी तरह शानो शौकत से कराची फ्लाई करके गया, आप खड़े तालियां बजाते रह गए। हकीकत ये है, जाए फिर करें गिरफ्तार, उठा के लाए ना। देखें बात ये है कि अगर वो अस्पताल चले जाते हैं, वो मरीज हैं, हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि वो मरीज हैं। ये तो बाद में पता चला कि वो ड्रामा कर रहा था, ये तो बाद में पता चला कि वो ड्रामा कर रहा है। तो अच्छा। और फिर अब आर्मी वालों के अंदर कर्टसी होती है। आर्मी वाले उनको अपने अस्पताल से बाहर नहीं फेंक सकते थे। एक आम सिपाही कहता कि हमारे चीफ के साथ ज्यादती हुई, लेकिन ज्यादती करने वाला परवेज मुशर्रफ था, उसने फौज के साथ भी ज्यादती की। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिए दुनिया में। जी कसूरी साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट? फौज के साथ ज्यादती की है परवेज मुशर्रफ साहब। लेकिन चीज ये है कि आज भी, अभी मैं चंद दिन हुए, मैं कराची गया था, आई वॉज जनरल मुशर्रफ फॉर कपल ऑफ आवर्स। उसके 150 के लगभग जो अपना रेंजर्स के लोग हैं, उसके घर को उन्होंने घेरा डाला हुआ है। वहां कोई चिड़ी नहीं भड़क सकती उस इलाके के अंदर। तो वो ये जो बेचारे इनके जो वजीर बातदबीर हैं, उनको बेचारों को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो कि जनरल मुशर्रफ को है। ये चीज है, इनका बुनियादी मकसद ये था कि हम 10 दिन में सजा दे देंगे, उसके बाद अपना प्रेसिडेंट से आर्टिकल 45 के तहत माफी दिलवा देंगे, उसको दागदार करके मुल्क से बाहर भेज देंगे, जैसे कि ये खुद दागदार होकर मुल्क से बाहर गए 10 साल के लिए। चीज ये है कि दे डू नॉट नो कि आज वो एक मिलिट्री ऑफिसर है। अच्छा, अभी खालिद मसूद साहब ने कहा, नो क्वेश्चन ऑफ लाइक टू कमेंट, इन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों ने परवेज मुशर्रफ को मरवा दिया और वापस आ गए। जी नहीं, ही क्योंकि जब वो कराची उतरे आगे था ही कोई नहीं, वो तो बात यह है कि जनरल मुशर्रफ इज द स्पेयर कार्ड ऑफ दिस कंट्री। यू डू नॉट नो, यहां जो होते हैं, यहां फैसले ये इस्लामाबाद में नहीं होते, वो कहीं और से होते हैं।
پاکستان کی بساط کہیں اور ہے. کہاں ہوتی؟ میں بس آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. جنرل مشرف جسے 8 سال اس ملک کو لیڈ کیا ہے, جس کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے, انٹرنیشنل ورلڈ اس کو 1-to-1 لیول پر جانتی ہے, وہ اس کا ایک رول ہے جو اس نے رول اس نے پلے کرنا ہے. گزارش یہ ہے, اچھا ابھی بھی کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو آؤٹ آف دی کنٹری. اگر مسلم لیگ نون اور میاں صاحبان کیس کو آئینی اور قانونی طور سے لڑتے, اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جاتا, خواجگان یہ نہ کہتے کہ مرد کا بچہ بنے اور کمانڈو بھاگ گیا, میں سمجھتا ہوں آج قصوری صاحب کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہ ہوتی. یہاں پہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. آج آپ لوگوں کی وجہ سے قانون مذاق بن گیا ہے. اگر آپ اس کو گرفت میں لے کے آتے, آج امیر مقام بھی اسی عدالت میں ہوتا, ماروی میمن بھی اسی عدالت میں ہوتی, زاہد احمد بھی اسی عدالت میں ہوتا, تو آج یہاں پہ جگ انصائی نہ ہو رہی ہوتی, اور یہاں پر پرویز مشرف قانون کے کٹہرے میں ہوتا. انہوں نے بغاوت کی تھی ماروی میمن, کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا وہ ایڈر ہے بیٹر ینگ آڈینس میں یاد دلا دوں کہ زاہد احمد صاحب کا نام اس لیے بار بار آ رہا ہے کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی پہ بطور ڈاکومنٹ انہوں نے تیار کیا, ڈاکومنٹ پہ دستخط ان کے وکیل کے بقول وکیل کے. جی میرے لیے دیکھیے اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ ایک پہلو تو اس میں ایک پہلو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برداشت نہیں کیا جائے گا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو برداشت نہ کرنا اور عصبیت کے دائرے میں اس کو لے کر چل جانا کہ فوج کی یہ عصبیت ہے, سیاستدانوں کی یہ ہے, وکلا کی یہ ہے, اور صحافیوں کی یہ ہے, جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے بنیادی طور پہ وہ اخلاقی کرائسس ہے. جب تک ہم رائٹ اینڈ رانگ سے صحیح طور پہ اپنے شعور کے ساتھ اس کو آگاہ نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ ملک کے اندر یہ دلدل جو ہے وہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ ماسز سے آپ ووٹرز کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلیں اور جاگیرداری اور سرمایہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کاٹ لیں اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر رائے کو اپنے ساتھ ملا لیجیے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری, اور یہ دائرہ شروع سے ہونا چاہیے, اگر یہ نہیں ہے اور ایک آدمی اقتدار میں پہنچ گیا, وہاں آ کر بھی وہ اپنی اخلاقی ساکھ بنا سکتا ہے. اگر وہ قانون اور دستور کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے اور اس عمل میں وہ خود بھی اور اس کے لیے اسے چاہیے ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ مشرف کے ساتھ رہے اپنی پارٹی سے نکالے. اگر وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے گا تو ایک دفعہ پھر رائے ان کے ساتھ چلی جائے گی اور وہ کوئی بھی جو ہے وہ یعنی اگر احتساب کرنا چاہیں گے تو ممکن ہو. قصوری صاحب نے بات کی, مجھے بڑا افسوس ہوا. اب کیا ہوا؟ جس طرح بڑے پرائیڈ کے ساتھ انہوں نے کہا وہاں چڑی نہیں پھڑک سک رہی, اور پرویز مشرف تو اب بھی ایسے ہے. ہمیں سب کو اس پہ افسوس ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے سب کو کہ یہاں بہرحال ایک آئین ہے, یہاں پر ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے, یہاں ڈیموکریسی ہونی چاہیے, پرویز مشرف کا احتساب بھی ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس پہ فخر کرنا اور یہ کہنا کہ کوئی کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتا, یہ سوچ درست نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ سوچ ہے, اس کو کنڈیم کرتا ہوں میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی بالادستی, رول آف لا, یہ ہر حال میں مقدم ہے, اور اس کے سامنے جو بھی آئے اس کو بڑی وزڈم کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. خالد مسعود صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے, یعنی ایک طرف ہے میں دیکھتا ہوں نا تجربے, یعنی ایک نئی جماعت ہے تحریک انصاف, مجھے نہیں پتا کیا یہ کریں گے, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے, لیکن نواز شریف تو 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے نا, تو بحیثیت ایک آبزرو, یعنی اگر تجربے کار قیادت یہ ڈلیور کر رہی ہے اور یہ سیکھا ہوا ہے تو پھر میں کہاں جاؤں؟ جن پارٹیوں بھتیجے بھانجے نہیں ہیں, 1-2 کو چھوڑ کر میں استثناء کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ان میں بھی وہ تمبو, جیسے سرکس میں تمبو ہوتا ہے, سرکس کے تمبو میں درمیان میں ایک بانس لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر سارا تمبو لگا ہوتا ہے, اس کو باہر سے کچھ 100-150 جو ہے رسیاں باندھ کے کلیاں لگائی ہوتی ہیں. اب وہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمبو جو ہے نا یہ سارے کا سارا یہ اجتماعی طور پہ کھڑا ہے, آپ اس میں 10-12 کلیاں نکال لیں تمبو کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو آپ وہ نیچے والا بانس نکالیں گے سارے کا سارا تمبو بیٹھ جاتا ہے. تو ہماری جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان میں بھی جو پارٹی لیڈر ہیں وہ تمبو کی طرح ہیں. وہ زرداری صاحب بمبو کی طرح ہیں, زرداری صاحب تمبو ہیں, تمبو کا بانس ہیں, عمران خان تمبو کا بانس ہے, مولانا فضل الرحمان تمبو کا بانس ہے, اور یہ میاں صاحبان تو خیر تمبو میں کافی سارے بانس لگے ہوئے ہیں. صاحب معاملہ یہ ہے, معاف کیجیے گا, کہ اس بات میں بہت وزن ہے کہ جب تک لوگ آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں گے, اس وقت تک ڈلیور نہیں کریں گے, آپ اخلاقی اپیلیں کر کے تو اپنی حکومت نہیں بچا سکتے. اچھا, اب ریالٹیز, اب مجھے بتائیں کہ سولوشن کیا ہے, کہ اب کل کو اگر حکومت از آل اباؤٹ گورننس اینڈ اتھارٹی,
پرویز مشرف نے اس کی ہوا کافی حد تک، اگر یہ کل کو پھر اس پاکستان سے چلا بھی جاتا ہے، دعوے آپ کے سارے پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف چلا ہوا کارتوس ہے، نان ایشو ہے، اس کو عدالت جو سزا دے گی. ایک وکیل صاحب کو کیس مل گیا، سر عدالت فیصلہ کرے گی. آپ نے بنایا نا، میں نے تو نہیں بنایا. وہ فیصلہ عدالت کر دے گی، ہمارے لیے پریسنگ ایشو نہیں ہے. جب حکومت آپ لوگوں نے ووٹ دے کے بنائی، اس وقت سب سے پریسنگ ایشو تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. اس ملک میں 3 ہفتے کی ایکسپورٹ کے لیے ڈالرز نہیں تھے. ہمارے لیے پہلا چیلنج یہ تھا کہ ہم اکانومی کو مضبوط کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آج 14 مہینے کے بعد ہمارے ریزروز اوپر گئے ہیں. انٹرنیشنل بینکس کا، انٹرنیشنل ڈونرز کا اور انویسٹر کنٹریز کا ہمارے ملک کے اوپر اعتماد بڑھا ہے. اور ہم نے 20,000 میگا واٹ بجلی کے پاور پلانٹس، چاہے وہ کوئلے کے ہیں، چاہے وہ نیوکلیر ہیں، چاہے وہ کسی ونڈ کے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک پیکج فائنینشیل کلوز کر کے اس کے اوپر کام شروع کرایا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط کرنی ہے تو انرجی آئے گی، انڈسٹری چلے گی، جابز ملیں گے. 6 مہینے کے تھے، سال کے تھے. اگر یہ کاش یہ پروگرام کچھ اس طرح کے پہلے شروع ہوئے ہوتے، ہم آج وہ تکلیف اور وہ ہم گالیاں نہ کھا رہے ہوتے. آج پاکستان کے اندر جو ہر ہفتے ایک بریکنگ نیوز کرپشن کی آتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں 14 مہینے میں ایک کرپشن کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا. کوشش بہت ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر الزامات لگائے جائیں، ہمارے اوپر کوئی ڈھونڈ کے لایا جائے. ابھی تک کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. اور وہ جو وکیل تھا، وہ جو نندی پور میں 35 ارب روپیہ جو ہے 7 ارب روپے کھا گیا، 22 ارب سے وہ 57 ارب پہ چلا گیا نندی پور میں اندر، اور وہ بند پڑا. یہ بہت بڑا اسکیم ہے کہ وہ بلیک لسٹڈ چائنیز کمپنی اس کو کک بیک دے کے تو وہ آپ جگہ دے دیں اور وہ پرائم منسٹر جا کے افتتاح کرتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے. 1 میگا واٹ بھی وہ پیدا نہیں کر رہا. آپ نندی پور پہ عدالت میں جا رہے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی وہ عدالت میں جائیں. پوچھتی ہے آپ نے 10 کروڑ روپیہ لگا دیا، نواز شریف صاحب نے جا کے وہاں انوگریٹ کیا اور وہ ٹربائن ایک بھی وہاں نہیں چل رہی. یہ دھوکہ، فراڈ، اسکیم اور کرپشن ایک اور کیا ہے؟ اگر نواز شریف نے نندی پور پہ 10 کروڑ روپیہ لگا دیا تو پھر ان کے 4 جلسوں کے اوپر 4,000 کروڑ روپیہ لگ گیا. جی روز یہ اخبارات میں آ رہا ہے، جو روز اخبارات میں آپ نکالتے ہیں بڑے اور ابھی یہ 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ لے کے آپ وہاں پر یہ چیلنج کر رہے ہیں کوئی اسکیم، یہ اسکیم نہیں تو اور کیا ہے؟ جنگل میں 2 دوست جا رہے تھے نا، تو ایک سامنے سے شیر آ گیا. ایک دوست نے دوسرے سے کہا ہونکی کریے، انہوں نے کہا ایسا ہونکی کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے. بات یہ ہے، بات سن لیں نا، بات سن لیں. حالت شیر آ گیا رانا صاحب میری بات سن لیں، اور اکانومی ٹھیک کرے گا شیر. اور اس شیر کو شرم نہیں آتی کہ سارا کچھ کھا گیا ہے. سن لیں، بات یہ ہے چوروں کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، چوروں کو ہم کھا گئے، رانا صاحب کی حالت اسمبلی سے باہر پھینک دیا، ہم فخر ہے ہمیں. سن لیں، اب صبر کریں نا، ان کا چور سوئچ بند کریں تک میں بات کروں. گزارش یہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں، پروفیسر صاحب، انہوں نے کہا جی اس وقت ہمیں جتنے مسائل ہیں وہ پرویز مشرف کی وجہ سے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں پرویز مشرف ویسے گھر بھیجنا چاہتے ہیں. پرویز مشرف، ابھی تو محمود الرشید صاحب کہہ رہے ہیں نا کلہاڑی ان کو دے دیں، یہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار. وقت ہوا جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا. جی ویلکم بیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ چلا ہوا کارتوس. آپ دیکھیں نا، پارٹی کا جو سنجیدگی اور ڈسپلن اور وہ جو ایک یکسوئی ہوتی ہے وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے. آپ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے چلا ہوا کارتوس کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ہی جو ایک بڑے یعنی بااختیار وزیر احسن اقبال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف جتنی سازشیں ہیں پرویز مشرف کی وجہ سے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. چلا ہوا کارتوس میں نے نہیں کہا، پرویز مشرف صاحب نے اپنے جرنیلوں کے لیے کہا. اب پرویز ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے، یہ الفاظ پرویز مشرف کے ہیں اور اس نے ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے کہے تھے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ آج وہ خود ریٹائرڈ فوجی اور چلا ہوا کارتوس ہے. تو پھر آپ نے کہا ہے، میں نے کہا یہ کہا ہے کہ یہ الفاظ اس کے ہیں. تو پھر احسن اقبال سے میں نے کہا اب بات احسن اقبال کی آ رہی ہے. احسن اقبال صاحب کی جو بات ہے، یہ جو 15 سال ضیاء الحق ہمیں تباہ کر کے گیا اور 15-12 سال پرویز مشرف نے تباہ کیا، یہ اس تباہی کا نتیجہ ہے کہ نہ بجلی گھر لگا اور یہ اس تباہی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں. میں نے اپنا جواب رانا صاحب ضیاء الحق بھی تو آپ کے مائی باپ تھے. کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. میرا الدین صاحب، اس مسئلے کا کوئی سنجیدہ حل یعنی ادر دین کہ ہم دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک کی گفتگو سے میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ ایشوز اور نان ایشوز والا معاملہ نہیں ہے. یہ ایشوز ہیں. ایشوز میں سر فہرست جو ہے وہ بھوک ہے،
آٹا ہے، بجلی ہے، پانی، یہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ان ایشوز کے اندر ترتیب وار نیچے کہیں پر آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو جمہوریت کی پٹری پر چلانا ہے، ملک میں آئندہ ماشاء اللہ سے بچانا ہے، تو ہمیں اس کا ٹرائل جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے۔ حل بتائیے، کیا دیکھ کیا رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر آپ کی، یعنی اگر آپ اس وقت ہوتے، ایشو آپ کو درپیش ہوتا، حکومت ان کی ہوتی، کیا کرتے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس پہ ہوم ورک بڑا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ہوم ورک پولیٹیکل جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیتے، اس کی گریوٹی جو ہے، اس مسئلے کی گہرائی اس کو دیکھتے، اور زمینی حقائق سامنے ان کے ہوتے کہ آپ کی ننھی منی سی یہ ایک جمہوریت آئی ہے، سال آپ نے گزارا ہے، سال میں لوگوں کو ریلیف آپ نے کوئی نہیں دیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ہر پہلو سے، کوئی لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے مسئلے پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں یا حل ہو گئے ہیں۔ ان حالات کے اندر آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایک ہائپ کریٹ کر کے جی ہم آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کریں گے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے۔ جی قصوری صاحب، لاسٹ ورڈز۔ یہ جو کیس ہے یہ سرے نہیں چڑھنا، یہ پولیٹیکل کیس ہے، اٹس ناٹ اے لیگل کیس، یہ پرسنل وینڈیٹا۔ پاکستان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں؟ پاکستان ہی ول اسٹے ان دی کنٹری اینڈ ہی ول اسٹے ود دی پیپل آف پاکستان۔ آل رائٹ، چلیں۔ حنیف صاحب، میرا خیال ہے خرابی وہاں پہ پیدا ہوئی ہے جہاں پہ سلیکٹو جسٹس ہوا ہے۔ اگر تمام ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا تو آج یا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور آپ کو یہ پروگرام کرنا نصیب نہ ہوتا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے نزدیک جمہوریت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے آف بٹ بائی بٹ فار بٹ۔ یہ جمہوریت ان کے نزدیک آف پیپل بائی پیپل فار پیپل نہیں ہے۔ معاملہ کورٹ میں ہے، کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ باقی مسلم لیگ کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا جو سیل ہے، جو قانونی سیل وہ بنائے، اس کو لگائے، وہ اس کو دیکھے کہ اس یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کہ اس پر لوگوں جتنا انہوں نے خود بنا دیا۔ جی آپ میں سے کوئی سوال؟ بنا دیا گیا نا ایشو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بار بار امریت آتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ پاکستان میں بار بار ڈکٹیٹرز آتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بتائیے جی۔ دیکھیں، ہمارے بدقسمتی سے جب پاکستان بنا تو ہماری جو پاکستان بنانے والے سیاستدان تھے ان کو ایوب خان پڑ گیا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت سلو چل رہے ہیں، میں ان سے تیز چلوں گا۔ اس نے کسی حد تک اچھا کام کیا، لیکن جاتا ہوا وہ ایک یحییٰ خان کو دے گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ الیکٹیبلز کو، وڈیرے جاگیردار سرمایہ داروں کو پارٹیوں میں رکھتے ہیں اور جو ووٹر اور ورکر جو ہے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو ایک جرنیل آتا ہے 2/3 میجورٹی والوں کو کان سے پکڑ کے باہر نکالتا ہے، کچھ پیچھے نہیں رہ جاتا۔ جتنے بھی نئے سیاستدان یا لیڈرز آتے ہیں یہ اپنے نئے جنون میں آ کر نئے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، آخرکار یہ بعد میں پورا ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جی رانا صاحب، دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی اہم سوال ہے۔ آپ کی جو اکانومی ہے اتنی چھوٹی ہے، اور جو سیاستدان ہیں جب انہوں نے تقسیم کرنی ہے کوئی چیز، اور لینے والے 100 ہیں اور دینے کے لیے 5 ہیں، ہوم ورک کی 5 چیزیں ہیں، ہوم ورک کی وہ جو کمی ہے اس کے اندر سیاستدان سلیکشن میں پڑ جاتے ہیں، انصاف نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کی کمزوری ہے، ان کو انصاف کرنا چاہیے۔ ایک منٹ جی رانا صاحب، یہ آپ کو ابھی صبح پتا چلا ہے کس چیز کا؟ یہ کہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں اور مانگنے والے زیادہ ہیں۔ 6 دفعہ الیکشن میں آج پاکستان میں وسائل ہی کا تو مسئلہ ہے۔ ہر الیکشن میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وسائل اتنے ہیں، اب جیب میں آپ کے 4 آنے ہوتے ہیں، آپ 8 آنے کا وعدہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، تجربہ کار ہے، اور تجربہ کار کیا تیسری دفعہ آپ اقتدار میں آ رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہر بار آپ مطلب آپ کو پتا نہیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ 20,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبوں کا فائنینشیل کلوز ہو جائے گا؟ مجھے یقین نہیں تھا الیکشن کے بعد۔ رانا صاحب، وہ جو خادم اعلیٰ اور گلو بٹ نے پورے پنجاب کے مائک توڑ دیے جب وہ حبیب چالب کی نظمیں پڑھتا تھا، دیپ جس کا میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہم کہتے تھے آپ کو اس اہم سیاسی عمل نے ایک کرپٹ سیاست کی جماعت کو باہر نکال کے پھینک دیا، اور دوسری جماعت آ گئی۔ ایسے بھی تاڑیاں مارو۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، شو کا وقت ختم ہوا، میرا خیال ہے خالد مسعود سے ہم ایک قطعے کی فرمائش کریں کہ جانے سے پہلے ہمیں ایک جی انیک ایسے ہے کہ کیونکہ یہ پرویز مشرف کے بارے میں آج پروگرام تھا،
تو قطع بھی میرا خیال ہے اسی کے بارے میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ قطع ہے، اس میں ساری صورتحال آپ کو پتہ چل جائے گی، اور جو بڑے فن خان بنے پھرتے ہیں ان کی بھی ساروں کی انشاءاللہ آواز سیدھی ہو جائے گی. جی، کیونکہ جیسے لوفر ہو کوئی آوارہ گردی کے بغیر. اچھا، جیسے لوفر ہو کوئی آوارہ گردی کے بغیر، یا دسمبر لانگ رہا ہو اورا سردی کے بغیر، دیسی مرغی کا ہو انڈا جیسے زردی کے بغیر، واپس آ کر پھنس گیا ہے خاکی وردی کے بغیر. شو کا وقت یہاں پہ ختم ہوا. دیکھیے گزارش آخر میں وہی ہے، میں ووٹر ہوں، میرا کام ہے ووٹ دے کر آپ کو الیکٹ کر دینا. میں اپنا کردار ادا کر چکا، معاملہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر آپ کے اپنے وزیر مجھے ڈرا رہے ہیں کہ آپ نے جو سٹیپ لیا ہے اس کی وجہ سے آپ دباؤ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہوم ورک ٹھیک نہیں تھا. آپ کی قیادت میں مجھے مسائل نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کوئی مسئلہ حل نہیں، آپ نے وہ دعوے پہلے، آپ کے پیچھے وہ بوجھ ہے، جو دعوے آپ نے کیے تھے وہ دعوے آپ پورے نہیں کر سکے، وہ بوجھ ہے، بھولا کوئی نہیں ہے، دعوے سب کو یاد ہیں آپ کے. وہاں پہ آپ کو صرف نظر کریں، نظر انداز کریں، یا آپ کو قانونی مسائل بنا، کہاں آپ کو نظر انداز کریں. کیا آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت ہے؟ کیا آپ وہی لباس پہنتے ہیں جو آپ کا ووٹر پہنتا ہے؟ کیا آپ اسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں جو آپ کا ووٹر جس پہ سفر کرتا ہے؟ کیا آپ کبھی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں جس پہ آپ کا ووٹر سفر کرتا ہے؟ کیا آپ کبھی اس بس میں دفتر گئے ہیں جس بس میں آپ کا ووٹر جاتا ہے؟ جب تک یہ اخلاقی قوت آپ کے پاس نہیں ہوگی، دلور آپ کچھ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے وزیر نکل کے ماضی کے بھوتوں سے ہمیں بھی ڈراتے رہیں گے اور آپ کو بھی ڈراتے رہیں گے. آپ کے پاس صرف آپ کی طاقت صرف ایک ہے کہ یہ ٹائم ہے ڈیلیور کرنے کا. کوئی بہانہ نہیں سنے گا. یہ وقت الیکشن کمپین ختم ہوگی کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، نہیں. اب آپ کا یہ ایک امتحان شروع ہو چکا ہے. ڈیلیور کیجئے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں. کوئی سازش آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کو کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے. نالائقی سب سے بڑی دشمن ہوگی آپ کی، اور آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے یہ نالائقی 1000 جواز مہیا کر دیں. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تلاش کے پلیٹ فارم پہ. دیکھتے رہیے دنیا.